اچھا آسمہ، یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے پاکستان کی پولیٹیکل ڈائنامکس یا پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جی بہت اثرات مرتب ہوں گے، بالکل اسی طرح سے جیسے 9 مئی کے بہت اثرات مرتب ہوئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ایک ڈائیلاگ کا پروسیس شروع ہوا تھا، سپریم کورٹ کے کہنے پہ انیشیٹ ہوا تھا۔ اپوزیشن اور حکومت اس وقت کی جو تھی وہ مل کے بیٹھے تھے اور یہ طے پا گیا تھا کہ جون کے اینڈ پہ جو ہے وہ بجٹ کے بعد انتخابات کے لیے تاریخ مقرر کی جائے گی اور یہ حکومت جو پی ڈی ایم کی اس وقت تھی وہ گھر چلی جائے گی۔ مگر وہ جو تھے وہ ویٹو کیا اس کو عمران خان صاحب نے۔ شاہ محمود قریشی صاحب، فواد چودھری صاحب، یہ آن دا ریکارڈ ہیں کہ اس وقت جو مذاکرات کامیاب ہو رہے تھے اس کو ویٹو کیا عمران خان صاحب نے، اور اس کے بعد 9 مئی ہو گیا صرف 3 دن کے بعد۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ان مذاکرات جو کہ کامیاب ہو رہے تھے ان کی کامیابی چاہتے ہی نہیں تھے، اور اس کے بعد سیاست کو کتنا نقصان ہوا یہ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کے اندر ایک ہائیبریڈ رجیم جو تھا وہ ہائیبریڈ پلس ہو گیا، اب تو اس سے بھی بہت آگے نکل گیا ہے۔ ڈیموکریسی کو کتنا نقصان ہوا، سیاسی جماعتوں کو، سیاسی نظام کو کتنا نقصان ہوا۔ ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مزید پاور کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آئی۔ تو اس سب کا ذمہ دار بہرحال کوئی نہ کوئی تو ہے۔ ایک تالی تو 2 ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے۔ تو اس کا بہت پہلے ہی اس کے بہت اثرات مرتب ہوئے، اور اب بھی اس فیصلے کے اوپر اگر یہ ہوتا ہے تو میں اس کو بڑے پر امید انداز میں دیکھتی ہوں کہ پہلی بار اگر فوج کے اندر یہ احتساب کا عمل ہو رہا ہے اور اس بات کو سامنے دیکھا جا رہا ہے کہ ایک شخصیت جو تھی وہ پوری طرح سے ایک سیاسی رہنما کے ساتھ مبینہ طور پر وہ ان کے ساتھ ملوث تھی یا وہ ان کے ساتھ شامل تھی اس پورے نظام کو لپیٹنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے اور تشدد کے ذریعے سے ختم کرنے کے لیے، اور تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا احتساب اگر نہیں ہوگا تو یہ اسی طرح سے معاملہ چلتا رہے گا۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ فوج کے اندر سب سے پہلے جو ہے اس بارے میں تحقیقات ہوئی ہیں، اس میں بہت سارے لوگوں کو آپ کے سامنے ہے، بہت سارے لوگوں کو پہلے بھی سزائیں ہوئی ہیں، اور یہ سینئر موسٹ ہے، یعنی یہ بھی ایک تاریخی بات ہے کہ اس لیول کے اوپر جو کہ 3 اسٹار جنرل ہوں ان کو آپ نے چارج شیٹ کیا ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ سیاسی ملوث ہونے کا، ان کے اوپر تشدد اور 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کی سازش بننے کا یا بنانے کا ان کے اوپر الزام ہے، اور یہ الزام جو ہے یہ اب اس کے اوپر چارج شیٹ بھی وہ ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ثبوت باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں، تو اس کے بہت اثرات ہوں گے۔ اس کو پاکستان کی سیاستدانوں کو اس مرحلے کے اوپر اکٹھے ضرور بیٹھنا چاہیے، بشمول پاکستان تحریک انصاف کے، کہ آگے کیسے بڑھنا ہے، اور ان جو ایک کردار سیاسی رہا ہے اس سیاسی کردار کو کس طرح سے مائنس کرنا ہے، کس طرح سے اداروں کو بحال کرنا ہے، کس طرح سے ان کو پارلیمان کو بااختیار کرنا ہے۔ تو یہ ناممکن نہیں ہے، اس کی ابتدا ہو چکی ہے کہ بیرکس میں جو ہے وہ واپس جایا جائے، سیاست کے اندر مداخلت جو ہے وہ نہ ہو، اور اللہ کرے کہ نہ ہو۔ یہی سب سے بڑا المیہ رہا ہے پاکستان کی تاریخ کا کہ ہمیشہ سے جو ہے وہ سیاست کے اندر اداروں کی مداخلت رہی ہے، اور اس نے پاکستان کی سیاست کو بھی، جمہوریت کو بھی اور ریاست کو بھی نقصان پہنچایا، جس کا ایک سب سے بڑا جو اس کی اگزامپل ہے وہ اس وقت جنرل فیض حمید کے صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔